السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تشبیہ کے حوالے سے۔ تشبیہ کیا ہے؟ علم بیان کا اہم رکن ہے۔ کلام کو مؤثر بنانے اور دل نشین انداز میں سامع یا قاری کے ذہن میں اتارنے کے لیے اس کا استعمال ہماری روزمرہ کی گفتگو میں عموماً ہوتا ہے۔ مثلاً چشمے کا ٹھنڈا پانی پینے والا درج ذیل انداز سے اپنے تاثرات بیان کرے گا۔ پہلا دیکھیں، چشمے کا پانی ٹھنڈا ہے۔ دوسرا مثال ہے، چشمے کا پانی خاصا ٹھنڈا ہے۔ تیسرا مثال ہے، چشمے کا پانی بے حد ٹھنڈا ہے۔ اس کے باوجود سامع کو چشمے کے پانی کی ٹھنڈک کا صحیح احساس نہیں ہوتا تو راوی اپنے بیان کو مؤثر بنانے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب چونکہ سامع برف کی ٹھنڈک سے آگاہ ہوتا ہے، اس لیے اسے چشمے کے پانی کی ٹھنڈک کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس سے راوی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس اسلوب بیان کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے لغوی معنی مانند اور مثل کے ہیں، یعنی ایک چیز کو کسی خاص صفت کی بنا پر دوسری چیز سے مشابہ قرار دینا جس میں وہ صفت مسلمہ طور پر پائی جاتی ہو، تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس ضمن میں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے: تشبیہ دینے والی چیز اور جس سے تشبیہ دی جائے، ان میں کم از کم ایک صفت قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہو۔ مثلاً خوبصورت بچے کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، جبکہ دونوں میں صرف ایک صفت مشترک ہے اور وہ ہے خوبصورتی۔ اسی طرح شاعری میں محبوب کو بت سے تشبیہ دی جاتی ہے، دونوں میں قدر مشترک نہ بولنا اور نہ سننا اور پوجا جانا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ کو تشبیہ کے حوالے سے سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ارکان تشبیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔